الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آنکھوں کی کمزوری کے حوالے سے بڑا ہی شاندار، بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی نابینا جس کی آنکھیں ہی نہ ہو، نابینا ہو، وہ بھی اس وظیفے پہ عمل کرے تو وہ بھی خیارہ ہو جائے، اس کی بھی آنکھیں آ جائیں۔ تو جن کی آنکھیں کمزور ہیں، جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، وہ اس وظیفے پر ضرور عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کی آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہو جائے گی، بہنائی بھی تیز ہو جائے گی، اور آنکھوں کے جو بھی مرض ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور صدق دل لازمی کریں، جتنا آپ کا ارادہ، جتنا آپ کا یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاثیر بھی پیدا فرمائے گا اور اس وظیفے کی طاقت بھی ہوگی۔ اور اب آئے آپ کو میں وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ کیا ہے۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور اس انداز سے پڑھے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا پر پہنچے تو اس کلمات کی تکرار کرے 11 مرتبہ۔ جب اس انداز سے پڑھے گا کہ آیت الکرسی پڑھی ایک دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، تو جب آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ آئیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا پر آ جائیں، کلمے کی تکرار 11 مرتبہ کریں، اور کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی دونوں ہتھیلیاں آگے کر لیں گے اور ان ہتھیلیوں پہ پھونک مار کے اپنی آنکھوں کے اوپر پھیر لیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اللہ کے نے اپنی رحمت سے آپ کی آنکھوں کی جو بھی مرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی کمال کا ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی باکثرت عادت رکھیں، کم سے کم 313 دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے، اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بننا چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف، فرائض اور جو بھی روحانی معاملات ہم کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کی فرض نمازیں پوری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے وظیفے کیے جانے ہیں، نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہے، قرآن پاک کو ہم نے کھولنا نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں کہ کسی پیر فقیر سے جا کے جی بابا یہ کام کر دیں، یہ کام نہیں ہوتا۔ جہاں اگر کوئی اللہ کا بندہ آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہے تو آپ وظیفہ کرتے ہیں، اس کی تاثیر نہیں ہوتی، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے بہت وظیفے کرتا ہوں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اثر بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں، ہماری روحانیت ہی نہیں